آج کے ناول کا نام ہے دیار دل کا چاند۔ یہ ایک مختصر ناول ہے اور اس کی رائٹر ہیں نائلہ طارق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت سے ناول کو۔ سڑک کے کنارے رکی وہ چند لمحوں تک دور تک جاتی بس کو دیکھتی رہی۔ آج وہ واحد پیسنجر تھی جو اس بس سٹاپ پر اتری تھی، ورنہ عموماً اکا دکا افراد اسے بس کے انتظار میں یا ساتھ ہی بس سے اترتے دکھائی دے جاتے تھے۔ اس علاقے میں آبادی بہت کم تھی اور اس کے لیے غنیمت تھا کہ یہ ایک بس یہاں سے گزرتی تو ہے۔ سر پر چادر درست کرتے اس نے سڑک کے دوسری جانب بوسیدہ دیوار کے دور تک جاتے سلسلے کو دیکھا تھا۔ اس دیوار کے پار شہر خاموشیاں کا راج تھا، یعنی قبرستان کا۔ پلٹنے سے پہلے اس نے دائیں بائیں سڑک پر ایک آخری نگاہ ڈالی تھی۔ دور دور تک کسی زی روح کے آثار نہ تھے اور نہ ہی کسی گاڑی کے۔ شاید لاتعداد قبروں کو اپنی آغوش میں سمیٹے شہر خاموشیاں کے احترام میں یہاں کی سڑکیں بھی خاموش اور پرسکون رہا کرتی تھیں۔ پلٹ کر اس نے دور حد نگاہ تک جاتی سڑک کو دیکھا تھا جو اس کے سامنے بچھی تھی، اور پھر اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ سڑک کے دائیں بائیں اور دور تک نرم اور نم بھربھری مٹی والے میدان پھیلے تھے۔ پہلے دن یہاں کر وہ کچھ ہراساں اور پریشان ہوئی تھی، مگر اب تو اسے ایک ہفتہ ہو چکا تھا۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر وہ جس گھر میں 2 بچیوں کو ٹیوشن دینے جاتی تھی، ان بچیوں کی ماں نے ہی اسے یہاں کا ایڈریس دیا تھا۔ صباحت ان کی دوست تھی اور ان کو اپنے بچوں کے لیے ٹیوٹر کی ضرورت تھی۔ اسے یہ بہتر لگا تھا کہ اپنے دن کے 2 کے بجائے 4 گھنٹے ٹیوشن دے کر اسے زیادہ فائدہ ہوتا، جبکہ اسکول میں ٹیچنگ کی جاب دوبارہ کرنا اس کے لیے فائدہ مند نہ تھا۔ سال بھر پہلے اپنی طبیعت کی خرابی کے باعث اس نے ٹیچنگ کی جاب چھوڑ دی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ طویل عرصے سے اس جاب سے منسلک رہ کر وہ اکتا چکی تھی۔ بیماری کے دوران ٹیچنگ کا سلسلہ رکا تو پھر اس کا دل نہیں چاہا کہ واپس جوائن کرے، سو اس نے ایک گھر میں ٹیوشن دینی شروع کر دی۔ 2 گھنٹے روزانہ کی اس جاب سے اسے اتنی رقم ہر ماہ مل جاتی تھی جو بہت اچھی نہ صحیح مگر ٹھیک تھی، جبکہ اسکول میں زیادہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت محنت بھی تھی۔ مگر کچھ ہی عرصے میں اس روٹین سے ہو جانے والی بیزاری نے اسے ٹیوشن کے ساتھ اسکول بھی جوائن کرنے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرنا شروع کیا۔ تو کسی رحمت کی طرح اس ٹیوشن کی آفر اس پر نازل ہوگی۔ سڑک کے کنارے چلتے چلتے اسے دائیں جانب میدان کے بالکل وسط میں وہ سفید عمارت نظر آ رہی تھی جو وہاں اکلوتی ہی تھی۔ اس نے بھی گھڑی پر وقت دیکھا، شام کے 4 بجنے والے تھے۔ دھوپ کے آثار ابھی باقی تھے اور ہوا کے تھپیڑوں میں بھی ابھی گرمی کی شدت قائم تھی۔ سڑک سے ہٹ کر وہ نم سی مٹی پر اتر آئی تھی۔ سر اٹھائے کھڑی دور سے ہی نمایاں وہ عمارت اب بالکل اس کی ناک کی سیدھ میں تھی۔ چلتے چلتے جانے اس کے من میں کیا سمائی کہ رک کر اس نے اپنی سینڈلز اتار کر ہاتھ میں پکڑ لی تھی۔ پیروں تلے نرم گیلی مٹی کی ٹھنڈک نے اس کے چلتے تلووں کو عجیب سی راحت دی تھی۔ مٹی میں دھنستے اپنے پیروں کو دلچسپی سے دیکھتی وہ چلی ہی جا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ قریب آتی جاتی سفید عمارت کے ٹیرس سے 2 آنکھیں بغور اس کی اس بچکانہ مشغلے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس کے لیے گیٹ صباحت کے شوہر نے کھولا تھا۔ آج بھی وہ ان کو سلام کرنے میں دیر کر گئی تھی، یا پھر وہ خود سلام کرنے میں پہل کرنے سے تھکتے نہیں تھے۔ بہرحال شرمندگی سے ان کے سلام کا جواب دیتی صباحت کی طرف وہ متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ بولی، مجھے تمہاری یہ بات بہت پسند آئی کہ تم بالکل ٹھیک وقت پر پہنچ جاتی ہو، حالانکہ بہت طویل سفر کر کے یہاں آنا پڑتا ہے تمہیں۔ صباحت اس کی تعریف کرتے ہوئے اسے اپنے ہمراہ ہال میں لے آئی تھی۔ اس ہال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، ایک ٹی وی لاؤنج اور دوسرا ڈرائنگ روم۔ لاؤنج سے گزرتی وہ ڈرائنگ روم والے حصے میں آ چکی تھی، جہاں دونوں بچے اپنے اپنے بیگز اور کتابیں پھیلائے اس کے منتظر تھے۔ اچھا اب ذرا تم ان دونوں کی خبر تو لو، آج ان کا پہلا ٹیسٹ کیسا ہوا؟ تب تک میں تمہارے لیے چائے پانی لے کے آتی ہوں، صباحت نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور نیٹ کے مہین خوبصورت پردے پھیلاتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ حالانکہ اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، مگر گھر کے اندر آنے جانے کے لیے سب کو ہوئی لاؤنج سے ہی گزرنا پڑتا تھا، اس لیے احتیاطاً صباحت اس کی موجودگی میں پردے گرا دیتی تھی تاکہ کسی کا بھی اس سے سامنا نہ ہو اور وہ اور بچے بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ دونوں بچوں کو ہوم ورک جلدی جلدی مکمل کرنے کی تاکید کرتی وہ صباحت کی طرف متوجہ ہوئی جو چائے کے ساتھ آن پہنچی تھی۔ سہانا، یہاں آنے جانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا تمہیں؟ اگر ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ جی ٹھیک ہے، مگر فی الحال تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں آرام سے پہنچ جاتی ہوں۔
اس کے سنجیدہ لہجے اور مختصر جواب پر وہ سر ہلاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پہلے ہی دن اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ صباحت کس قدر خوش اخلاق ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بہت زیادہ باتونی بھی ہیں، جبکہ وہ خود ان دونوں چیزوں میں کنجوس تھی، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کی خوش اخلاقی کے جواب میں ٹھیک طرح مسکرا نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی وہ یہاں جس کام کے لیے آتی تھی بس اسی پر توجہ رکھنا ضروری سمجھتی تھی، حالانکہ یہ کافی مشکل تھا۔ چائے کی سپ لیتے ہوئے بلا ارادہ ہی اس کی نگاہ لاؤنج کی سمت اٹھی تھی اور اگلے ہی پل چائے کا ذائقہ کڑوے زہر کی طرح اس کے حلق میں رچ بس گیا تھا۔ لاؤنج میں آتے شخص کی نظریں بھی بآسانی مہین پردے کی عقب سے اس کی چپتی نگاہوں تک پہنچی تھی۔ فوراً وہ نظر ہٹاتا بک شیلف میں رکھی کتابوں کا جائزہ لینے میں مصروف ہو چکا تھا، مگر سہانا مستقل اسپاٹ چہرے اور تیز نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں جب اسے موقع ملا وہ ایک مسلسل اس پر نظر جمائے رکھتی تھی۔ اس شخص کے چہرے سے بدحواسی ہونے لگتی تھی اسے۔ اس وقت شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اسے شیلف میں سے کون سی کتاب اٹھانی ہے۔ سہانا کی عجیب سی چپتی نظریں وہ مستقل خود پر محسوس کر رہا تھا۔ بہرحال شیلف سے ایک کتاب نکال کر پلٹنے سے پہلے اس نے کن اکھیوں سے پردوں کی سمت دیکھا تھا۔ تصدیق اسے مل گئی تھی۔ دو نگاہوں نے اس کے پورے وجود کو جکڑ رکھا تھا۔ غائب دماغی سے وہ جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ صباحت لاؤنج میں آ گئی اور بولی، دیار، باہر تمہارے بھائی تمہیں بلا رہے ہیں، شاید تمہارا کوئی دوست آیا ہے۔ صباحت اطلاع دے کر چلی گئی تھی، جبکہ وہ کتاب واپس شیلف میں رکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اور سہانا اسے لب بیچے وہاں سے جاتا دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ یہاں پہلی بار آئی تھی، اگر اس دن یہ شخص اسے اس گھر میں نظر آ جاتا تو یقیناً وہ دوبارہ پلٹ کر بھی اس گھر میں کبھی نہ آتی، مگر اب وہ بچوں کی اسٹڈی درمیان میں چھوڑ کر نہ اپنی زبان خراب کر سکتی تھی اور نہ ہی امیج، اور نہ ہی بچوں کی اسٹڈی کا نقصان اپنے سر لے سکتی تھی، مگر یہ تو طے تھا کہ وہ زیادہ عرصے تک یہاں ٹیوشن جاری نہیں رکھ سکتی تھی۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے ایسے ہی خالی نظروں سے کمرے کے در و دیوار کو دیکھا تھا، مگر اس کا ذہن خالی نہیں تھا۔ اس کی نظر دیوار گیر آئینے پر جا ٹھہری تھی۔ اسے وہ دن یاد آ گیا تھا جس کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس دن سحرش اور سحر کتنی بدحواسی میں اور تیزی میں یہاں اس کے کمرے میں دوڑی آئی تھی۔ باجی، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ سحر کا عجلت بھرا لہجہ اسے بیزار کر گیا تھا۔ اچھا، کتنے لوگ ہیں؟ باجی، بس دو ہی ہیں، ایک وہ خود اور دوسری ان کی بہن۔ کیا مطلب ہے وہ خود؟ ہاں، وہ بری طرح چونک کر سحر کچھ دیکھنے لگی تھی۔ باجی، جن کا رشتہ آپ سے ہونا ہے وہ خود بھی آئے ہیں، قسم سے اتنے اچھے لگے ہیں مجھے، بالکل کسی ماڈل کی طرح، اور ان کا ہیئر سٹائل تو آفت ہے آفت۔ سحر حیرت اور خوشی کے مارے بہت پرجوش تھی۔ یہ ٹھیک کہہ رہی ہے باجی، مجھے تو ایک نظر میں ہی وہ دونوں بہن بھائی پسند آ چکے ہیں، بس تم اپنا موڈ ٹھیک رکھنا پلیز، امی کی خاطر ہی صحیح۔ اس کے بگڑتے تیور بھانپتے ہوئے سحرش نے بھی التجائی لہجے میں کہا تھا۔ بات سنو تم لوگ میری، اتنے عرصے سے تم سب کی خاطر ہی میں ڈرائنگ روم کے پھیلے لگا کر تھک چکی ہیں۔ جہاں جس کا دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر آ کر بیٹھ جاتا ہے میری نمائش دیکھنے کے لیے، نہ کچھ حاصل نہ وصول۔ جن کی شکلیں دیکھنے کا دل نہیں چاہتا ان کے منہ لگنا پڑتا ہے مجھے۔ اب تک یہاں نت نئی عورتوں کے چکر لگ رہے تھے اور آج یہ نوبت آ گئی کہ مجھے کسی نامحرم کے سامنے بھی پیش ہونا پڑے گا۔ نہ جان نہ پہچان، جا کر کہہ دو کہ میں نہیں آنے والی کسی ایرے غیرے کے سامنے۔ بوجھ نہیں ہوں میں کسی پر، خود کنواں کھوتی ہوں اور پانی پیتی ہوں میں۔ باجی، خدا کے لیے آہستہ بولو، ہم محل میں تو نہیں رہتے نا، ماموں ممانی دونوں یہی ہیں، انہوں نے سن لیا تو کیا سوچیں گے؟ بس تھوڑی ہی کی دیر کی تو بات ہے نا، ممانی سے کہوں گی کہ بس تمہیں 5 منٹ کے بعد ہی ڈرائنگ روم سے باہر بھیج دیں۔ سحرش نے دبے دبے انداز میں بولتے ہوئے دوپٹہ واپس اس کے سر پہ ڈالنا چاہا تھا جسے وہ غصے میں جھٹک چکی تھی۔ سحرش، بات 5 یا 10 منٹ کی نہیں ہے، اس وقت جو میں محسوس کر رہی ہوں تمہیں اس کیفیت سے کبھی گزرنا ہی نہیں پڑا، اس لیے تمہیں یہ سب معمولی لگ رہا ہے نا۔ اس کے غصیلے لہجے پر سحرش اس طرح شرمندہ ہوئی تھی جیسے بچپن میں اس نے خود ہی اپنے آپ کو اپنے کزن سے منسوب کروایا تھا۔ سہانا ایسے موقعوں پر کبھی غصے اور کبھی بیزاری سے اسے جتا جایا کرتی تھی کہ اسے ایسے کڑے وقت سے کبھی گزرنا نہیں پڑا۔ سحری نے کبھی اس چیز کو منفی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ سہانا اس سے 2 سال بڑی تھی، دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب تھی۔ بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہونے کی وجہ سے سہانا کو بہت بار قربانیاں بھی دینی پڑتی تھی۔ سبھی اس بات کو مانتے تھے۔ حالات ہی کچھ ایسے رہے کہ باپ کی زندگی میں ہی اسے بہت چھوٹی عمر سے گھر کی ذمہ داری اپنے سر پر لینی پڑی تھی۔
سب اپنی ضروریات کے لیے اس کی طرف ہی دیکھتے تھے۔ سحر کو پتا تھا کہ بار بار ان کڑے وقتوں کی اذیت نے سہانا کے لہجے میں تلخیاں گھول دی ہیں۔ حالانکہ یہ سہانا کی خوش قسمتی تھی کہ اب تک اس کے لیے جتنے بھی رشتے آئے تھے سبھی بہت اچھے تھے، مگر یہ سمجھ سے باہر تھا کہ کہیں بات نہ بن سکی، کوئی نہ کوئی رکاوٹ درمیان میں آ ہی جاتی تھی۔ باجی، آپ یہ سوچ کر ان کے سامنے چلی جائیں نا کہ وہ آپ کو نہیں بلکہ آپ ان کو دیکھنے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی بہن سحر کے مشورے نے اسے اور ہی غصہ دلا دیا تھا۔ تم جتنی ہو اتنی ہی رہو، ٹھیک ہے؟ میری ماں مت بنو۔ سہانا کے سخت لہجے پر سحر کا چہرہ اتر گیا تھا۔ پھر وہ بولی، باجی، سچ کہوں تو میری چھٹی حص بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ تم ایک نظر ان کو دیکھاؤ۔ تمہارا انکار مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا ہے۔ سحر کے بے طرح سنجیدہ لہجے پر وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے۔ سب کی خواہشوں نے اسے ہمیشہ جکڑے ہی رکھا تھا۔ سر جھکاتے اور سب کی مانتے مانتے وہ بھی تھک چکی تھی۔ وہ کھل کر اب سانس لینا چاہتی تھی، اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کے ساتھ جینا چاہتی تھی، مگر نہ جانے اس کا یہ خواب کب پورا ہونا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ رشتہ اس کے ماموں کے کسی دوست کے جاننے والوں کے ذریعے سے آیا تھا اور اس کی ماں اپنے بھائی اور بھابھی کے لیے اسے مجبور کر دیں گی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ بے شمار مرتبہ ان یکسانیت سے بھرپور مراحل سے گزرتے ہوئے اب وہ بھی شدید ذہنی اور اعصابی تناؤ محسوس کر رہی تھی۔ شرم و حیا سے تو بالکل نہیں، البتہ خوف کے باعث زبان جیسے بند ہو جاتی تھی، مگر اس بار تو حد ہو گئی تھی۔ اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ ڈرائنگ روم میں جائے اور اس شخص کو ہی نگل جائے، ہڈیوں سمیت، جو بڑی دیدہ دلیری سے اس کے دیدار کے لیے مان نہ مان میں تیرا مہمان بن کر آن پہنچا ہے۔ اس کی دونوں بہنوں نے پہلے ہی مہمانوں کی تواضع کے لیے لوازمات سجا دیے تھے اور پھر دوبارہ ڈرائنگ روم میں نہیں گئی تھی، کیونکہ احتیاطاً ان کی ماں ایسے موقع پر سہانا کی بہنوں کو ذرا الگ تھلگ ہی رکھتی تھی۔ وجہ یہی تھی کہ سہانا کی دونوں بہنیں اس سے زیادہ رنگ و روپ میں بہتر تھیں۔ بہرحال ممانی کی ذمہ داری پر کہ وہ 5 منٹ سے زیادہ اسے ڈرائنگ روم میں نہیں رکنے دیں گی وہ رضامند ہو گئی تھی۔ پھر بہت جبر کے ساتھ اس کی زبان سے سلام کے لیے لفظ نکلے تھے۔ اپنی ممانی کی تقلید میں اپنی ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بس ایک نگاہ سامنے بیٹھی عورت پر ڈالی تھی۔ گلابی سکارف میں سرخ و سفید چہرے والی عورت بڑی گہری مگر پسندیدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی استقبالیہ مسکراہٹ کے جواب میں وہ ہلکا سا بھی نہیں مسکرا سکی تھی، کیونکہ اس کے اندر آتے ہی ڈرائنگ روم میں خاموشی سی پھیل گئی تھی۔ اسے ہر بار یہ چیز عجیب سی لگتی تھی۔ وہ عورت بڑی خوش اخلاقی سے اس کی ماں سے ہی بات کر رہی تھی۔ سہانا نے یہی موقع غنیمت جان کر دوسری نگاہ اس کے لیے اٹھائی تھی، اس شخص کے لیے جسے وہ کچا چبا جانا چاہتی تھی۔ اس کی آواز تو سہانا کے کانوں تک پہنچی تھی، کیونکہ اس کے ماموں کے کسی سوال پر وہ جواب دے رہا تھا۔ اسی وقت سہانا نے اسے دیکھا، مگر چور نگاہوں سے۔ وہ اس کے ماموں کی طرف ہی متوجہ تھا۔ یک بیک سہانا کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا لہرا گیا تھا۔ فوراً نگاہ جھکاتے ہوئے اسے اپنے اعصاب یکدم پرسکون ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ اس کا دماغ بھی ٹھنڈا ہوتا چلا گیا تھا۔ عورت کو مستقل اپنی ماں اور ممانی سے باتوں میں مگن دیکھ کر اس نے شاید 2 بار اس شخص کو دیکھا تھا، نامحسوس انداز میں، مگر ایک بار بھی سہانا کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس شخص نے بھی اسے دیکھا ہے۔ لیکن اتنا اسے یقین تھا کہ جس وقت وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی اس وقت یقیناً سب کے ساتھ وہ بھی اس کی طرف ضرور متوجہ ہوا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، وہ آیا بھی تو اسی مقصد کے لیے ہی تھا نا۔ اسے 5 منٹ گزرنے کا احساس تک نہ ہوا، مگر ممانی کو اپنا وعدہ یاد تھا، لہٰذا اسے اٹھنا ہی پڑا۔ حیرت انگیز طور پر اسے اتنی جلدی ڈرائنگ روم سے نکلنا آج عجیب لگا تھا۔ وہ عورت چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سہانا کے دل میں کوئی پھول نہیں کھلے تھے۔ 5 منٹ میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کافی باغ و بہار کی طبیعت کی مالک ہے۔ سہانا کی موجودگی میں ہی وہ کوئی دوبارہ کہہ لگا کر ہنسی تھی۔ کم از کم اپنے لیے اس عورت کی مسکراہٹ پر سہانا کوئی خوش فہمی جیسی چیز اخذ نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سہانا نے نظر بچا کر آخری بار اس شخص کی جھلک بجلی کی سی صورت سے دیکھی تھی۔ اس بار وہ مکمل طور پر اپنے سیل فون کو چیک کرتا ہوا نظر آیا تھا۔ پھر وہ جلدی ہی ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی، مگر اس کے دل و دماغ دونوں وہیں رہ گئے تھے۔ وہ واپس ڈرائنگ روم میں پہنچی تو اس کی بہنوں نے اسے گھیر لیا۔ باجی، کیسے لگے آپ کو؟ اب پلیز یہ مت کہنا کہ مجھے نہیں پتا۔ سحر یقیناً اسے اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتی تھی۔ سہانا بولی، مجھے چھوڑو، پہلے ان کے ارادے تو جان لو۔
وہ ناگواری سے ہی بولی تھی، مگر اپنے ہی اس جملے نے جانے کیوں اس کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ اس پر انکشاف ہوا تھا کہ کہیں نہ کہیں دل میں یہ خوف بیدار ہو گیا تھا کہ اس بار بھی کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ ہو جائے۔ بس باجی، جو بھی ہو، ہم دعا کرتے ہیں کہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ سہرش کے کہنے پر وہ خاموش ہی رہی تھی۔ اس بارے میں نہ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی اور نہ ہی سوچنا چاہتی تھی، لیکن مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے دیکھا تھا کہ گھر کے بڑے سر جوڑ کر بیٹھ کے تھے۔ ان کو وہ لوگ پسند آئے تھے ہر طرح سے۔ اس کے ماموں کو پوری امید تھی کہ اس بار بات بن جائے گی، کیونکہ وہ خاتون بار بار ان لوگوں کی سادگی اور ملنساری کی تعریف کر رہی تھی۔ سہانا کو پتہ چلا تھا کہ وہ عورت دوسرے شہر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ مقیم تھی۔ سارے بہن بھائیوں میں وہ بڑی تھی جس کے ساتھ وہ آئی تھی، اور یہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ اس بار وہ اپنے میکے اس لیے آئی تھی کہ اس آخری بھائی کی بھی شادی کر کے مرحوم ماں باپ کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ اس دن جب وہ مہمان چلے گئے تو اس کی ماں اور بہنیں یہی توقع رکھتی تھی کہ اب کم از کم 2 دن تک تو سہانا کا مزاج بگڑا ہوا ہی رہے گا، مگر حیرت انگیز طور پر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس بار۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ وہ بالکل سنجیدہ اور خاموش ہو گئی تھی۔ اس رات عشاء کی نماز کے بعد اس کی دعائیں طویل ہو گئی تھی۔ اس کی ماں کو پوری امید تھی کہ رات تک ضرور اس کے ماموں کے پاس کوئی اچھا جواب پہنچ جائے گا۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ اپنی ماں سے زیادہ شدت سے منتظر تھی۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی تھی کہ آج ہی وہ لوگ آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کل تک وہاں سے فون آ جائے، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دعائیں طویل ہی ہوتی چلی گئیں، مگر اس کی خاموشی تھی کہ ٹوٹ کر نہیں دے رہی تھی۔ اس کی ماں اور بہنیں تشویش میں تھی کہ جبکہ ماموں کو یہ غصہ تھا کہ کم از کم ان لوگوں کو ہاں یا نہ کا جواب تو دینا چاہیے نا۔ اس کی ماں اور ماموں دونوں بہن بھائی بہت خوددار تھے۔ بیٹیوں کے معاملے میں دونوں کا متفقہ فیصلہ یہی تھا کہ وہ خود فون کر کے یا اپنے دوست کے ذریعے بھی کوئی جواب نہیں مانگیں گے۔ یوں ہی انتظار کی سولی پر لٹکتے ہوئے پورا ہفتہ گزر چکا تھا۔ وہ اپنے اسکول میں بھی ڈسٹرب رہتی اور گھر میں ٹیوشن کے لیے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے ان پر بھی وہ توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ کوئی بھی کام ٹھیک سے اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ رات میں دعائیں مانگتے مانگتے اسے نہ جانے کب نیند آئی کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا کہ جو نصیب میں نہیں ہے اسے کیوں دعاؤں میں بار بار ضد کر کے مانگا جائے۔ یہ حرکتیں تو اس نے پہلے بھی کبھی نہیں کی تھی، اب کیوں بار بار وہ اس شخص کو مانگ رہی ہے؟ اور اب تو اس کا دماغ بھی معاف رہنے لگا تھا۔ کوئی طاقت یقیناً تھی جو اسے ہمہ وقت دعائیں مانگتے رہنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس بھاری ہفتے کے ہر لمحے میں اس نے جس قدر ایک انجان شخص کے لیے اللہ سے التجائیں اور دعائیں کی تھی، اب تک کی زندگی میں اس ایک ہفتے میں پہلی کبھی نہیں کی تھی۔ مگر آخر کب تک؟ اس نے اتنی دعائیں مانگی تھی کہ زبان اور دماغ دونوں ہی سن ہو چکے تھے۔ اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کوئی شخص اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ پہلی بار اس نے کسی کے لیے شدت سے دعائیں کی تھی، مگر کسی دعا میں اثر نہیں تھا شاید۔ کسی کے آنے یا جانے میں نہ اسے کوئی دلچسپی تھی اور اب تو کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ اس ایک ہفتے کی خاموشی میں صرف اس کی دعاؤں نے ہی دم نہیں توڑا تھا، کوئی چیز چپ چاپ اس کے اندر مر بھی گئی تھی۔ جو دعا سے نہ ملے اس کی خلش کم کرنے کی آزمودہ دوا صبر ہے، مگر اس نے تو جبراً خود کو سر مہری کے سخت خول میں قید کر لیا تھا۔ بچوں کو پڑھاتے وہ اپنی ساری توجہ ان پر نہیں رکھ پا رہی تھی۔ لاؤنج والے حصے میں صباحت کی چھوٹی بہن موجود تھی۔ اسے شاید بلند آواز میں بات کرنے اور بات بات پر کھلکھلانے کی عادت تھی۔ وہاں کافی دیر سے وہ دیار کے ساتھ باتوں میں مگن تھی، حالانکہ اس کے مقابلے میں دیار کی آواز بہت کم تھی، مگر سہانا کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ وہ دونوں ہی رک کر بچے کی طرف متوجہ ہوئے تھے جسے سہانا نے ان دونوں کی طرف بھیجا تھا۔ ٹیچر کہہ رہی ہیں کہ آپ دونوں کی وجہ سے اسٹڈی ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ بچے کے اس پیغام کے بعد آگے کچھ سننے کی کسر نہیں رہ گئی تھی۔ دیار کے چہرے پر گہری سنجیدگی پھیل گئی تھی۔ خاموشی سے صباحت کی بہن کو اٹھنے کا اشارہ دیتا وہ خود بھی جانے کے لیے اٹھ چکا تھا۔ ڈرائنگ روم خالی ہو جانے پر وہ تلخی سے سر جھٹکتی دوبارہ بچوں کو پڑھانے میں مصروف ہو گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد جب اچانک اس کی نگاہ قد آدم ونڈوز کی جانب اٹھی تو ناگواری کی لہروں کو وہ بمشکل ہی دبا سکی تھی، کیونکہ وہ دونوں اب لاؤنج کے بعد لان میں رکھی کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ دیار کا رخ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چند لمحوں تک وہ نظر انداز کرتی رہی اسے، مگر جب بار بار اس نے دیار کو اپنی طرف بغور دیکھتے پایا تو اس کی رگوں میں شرارے دوڑ گئے۔ وہ بھڑک کر اٹھی اور ونڈو تک گئی اور ایک جھٹکے سے پردے کھینچ کر برابر کر دیے تھے۔ آج بھی وہ سینڈل کے اسٹریپس ہاتھ میں پکڑے اس نم مٹی پر اپنے پیروں کے نشان چھوڑتی جا رہی تھی۔
پرسکون اور ہلکی ہلکی گرم ہوا کے جھونکے اپنے چہرے پر محسوس کرتی وہ سوچ رہی تھی کہ صباحت کو بتا دے گی کہ کل وہ بچوں کو پڑھانے نہیں آ سکے گی، مگر چھٹی کے دن آ کر وہ اس ناغے کا ازالہ کر دے گی کیونکہ بچوں کے فائنل پیپرز بہت نزدیک تھے۔ وہ کسی صورت کل چھٹی کرنے کا نہ سوچتی، مگر سہرش کے اصرار نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ دراصل کل اس کی بیٹی کی پہلی برتھ ڈے تھی اور سہرش پہلے ہی اسے وارننگ دے چکی تھی کہ وہ سہانہ کا کوئی بہانہ یا انکار نہیں سنے گی۔ اپنی سوچوں میں اسے احساس نہیں ہو سکا کہ کوئی اس کے پیروں کے نقش پر چلتا اس کے پیچھے ہی آ رہا ہے۔ یکدم اسے اپنے پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی تو وہ بری طرح چونک کر پلٹی تھی۔ کہنے والا کہہ رہا تھا، مجھے آپ پر رشک آتا ہے کہ آپ پوری طرح اپنے پیروں کے نیچے زمین کو محسوس کر سکتی ہیں اور اس مٹی کو بھی اور اس کی نمی کو بھی۔ ایک پل کو رک کر دیار نے بات مکمل کی تھی۔ دوسری جانب توقع کے عین مطابق سہانہ کے تاثرات بگڑ چکے تھے۔ شدید ناگوار نظریں اس کے سنجیدہ چہرے سے ہٹاتی وہ آگے بڑھ گئی تھی۔ پھر دیار بولا، دیکھیے اگر آپ لفظوں کو استعمال کریں تو شاید میں آپ کے غصے کی وجوہات کو سمجھ سکوں، کیونکہ مجھے آنکھوں کی زبان تو ہرگز سمجھ نہیں آتی۔ اس بار اس کے لہجے میں کچھ ایسا سرد تاثر تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی سہانہ کے قدم رک گئے تھے۔ کسی کے گھر میں بیٹھ کر بہت مہذب طریقے سے شریف اور سادہ انسانوں کی عزتوں کا تماشا دیکھنے میں تو ماہر ہیں یہ آنکھیں۔ وہ بولی نہیں بلکہ غصے سے فنکاری تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ تو سراسر الزام ہے مجھ پر۔ اس کی بات سن کر وہ بالکل دھنگ رہ گیا تھا۔ دیکھیے آپ کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور غلط سمجھ رہی ہیں۔ سہانہ کی تیز چپتی نظروں نے اس کا اعتماد ڈانو ڈول کر دیا تھا۔ میں تم جیسے لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ چکی ہوں، بہت عرصہ پہلے ہی، اور آئندہ مجھے مخاطب کرنے کی جرت بھی مت کرنا، ورنہ آئینہ دکھانا میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ سخت لہجے میں بولی تھی اور دوسری جانب دیار اپنی جگہ رکا اسے الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو کہ گیٹ کے قریب پہنچ کر اپنے سینڈلز واپس پہن رہی تھی۔ چائے کی سپ لیتا وہ دیوار پر بکھری سرسبز بیلوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس ہریالی نے اسے عجیب سی خوشی دی تھی۔ آخرکار اس میں اس کی اپنی محنت بھی تو شامل تھی۔ پچھلے کچھ عرصے سے اسے گاڑنے میں کافی دلچسپی ہو چکی تھی۔ اس کا فارغ وقت عموماً اسی کام میں گزرتا تھا۔ مطمئن ہو کر پلٹا وہ صباحت کی طرف متوجہ ہوا تھا جو اس کی جانب آ رہی تھی۔ دیار، تم ابھی باہر کہیں جاؤ گے؟ جی ہاں، بس مجھے بھائی کی واپسی کا انتظار ہے۔ چائے کا خالی مگ ان کے حوالے کرتا وہ بولا تھا۔ دیار، تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ایک درینہ دوست ان کو پک کر کے لے گئے ہیں۔ کوئی اچھا گھر ہمارے مطابق ان کو ملا ہوگا، اب وہ آئیں گے تو معلوم ہوگا۔ جبکہ میں کہہ چکا ہوں کہ میں اس گھر سے نہیں جانا چاہتا۔ اسے سیل کرنے کا مت سوچیں آپ، وہ کچھ ناگواری سے یاد دلا رہا تھا۔ دیار، یہاں اگر تم جس قدر آدم بیزار ہو اور تنہائی پسند ہو چکے ہو، اس کے بعد کوئی اور کیا، میں خود بہت سنجیدگی سے کہیں اور شفٹ ہونے کا سوچ رہی ہوں، لہذا اس معاملے میں تم بالکل خاموش رہو۔ صباحت کے خوش مگین لہجے پر وہ کچھ کہتے کہتے یکدم رکا تھا۔ تیز قدموں سے باہر آتی سہانہ کے بے حد پریشان کن چہرے نے ان دونوں کی توجہ کھینچ لی تھی۔ مجھے ابھی اسی وقت گھر جانا ہے، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ صباحت کو بدحواسی میں مخاطب کرتی وہ بالکل رونے والی ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ تو بہت برا ہوا، کیا وہ ٹھیک تو ہے نا؟ صباحت نے بھی پریشان ہو کر اس سے پوچھا تو وہ بولی، ابھی مجھ سے کوئی سوال نہ کریں پلیز، مجھے کسی طرح اسپتال پہنچا دیں۔ اس کے التجائی لہجے پر صباحت نے دیار کو دیکھا تھا۔ پھر وہ بولا، آپ فکر مت کریں، میں ابھی ٹیکسی بلاتا ہوں۔ دیار نے فوراً سیل فون نکالا تھا۔ نہیں، اس کے آنے میں وقت لگے گا، جبکہ میں 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ گاڑی اگر آپ کی خراب ہے تو بائک تو ہے نا، میں کسی کے ساتھ بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ یہ کہنے میں حق بجانب تھی کیونکہ اس وقت گیراج میں کار بھی موجود تھی اور بائک بھی، مگر جواباً جہاں فوری طور پر صباحت کچھ نہیں بول سکی، وہیں دیار کے تاثرات بھی بدل گئے تھے۔ دیار، تم ڈرائیور کو فون کر کے فوراً ٹیکسی لانے کا کہو، میں بھی اس کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اور سہانہ، فکر مت کرو، زیادہ وقت نہیں لگے گا، تم رکو، میں بھی ابھی آتی ہوں۔ دیار کو تاکید کر کے وہ سہانہ کو مخاطب کر دی تیزی سے گھر کے اندر گئی تھی۔ سہانہ کی بلند آواز پر وہ پھر رکا۔ وہ کہہ رہی تھی، سنیے، میں ٹیکسی کا انتظار بالکل نہیں کر سکتی۔ کیا آپ انسانیت کے لیے میری اتنی مدد نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے نہیں لے جا سکتے؟ اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر یہ ٹیکسی والی مہربانی کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ دیکھیے، مجھے آپ کی پریشانی کا بالکل اندازہ ہے۔ مجھے خود اس بات کی فکر ہے کہ آپ جلد اپنے بھائی کے پاس پہنچے۔ میرے بس میں جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔
دیار کے نرم لہجے نے اسے سلگا دیا تھا۔ یہ مدد کرنے کی بھی اب کوئی ضرورت نہیں، مجھے جہاں جانا ہے میں خود جا سکتی ہوں۔ میں نے غلطی کی جو مدد مانگی آپ سے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے۔ بھڑکتے لہجے میں وہ بولتی، وہ اس کے سامنے سے ہٹ رہی تھی کہ یکدم دل اچھل کر اس کے حلق میں آ گیا، کیونکہ دیار نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر واپس اسے اپنے سامنے کیا تھا۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کے غصیلے تاثرات نے سہانا کی سانسیں ہی نہیں آواز بھی بند کر دی تھی۔ دوبارہ یہ مت کہنا، ورنہ مجھے بتانا پڑے گا کہ اس گھر میں مرد موجود ہے۔ اس کے سخت لہجے پر سہانا اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ سکی تھی، مگر فوراً ہی ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتی وہ گیٹ کی سمت بڑھتی چلی گئی تھی۔ اس کے پیچھے آتی صباحت کی پکاروں نے بھی اس کے قدم نہیں روکے تھے، مگر صباحت اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی۔ اتفاقاً سڑک پر پہنچتے ہی اسے ایک رکشہ مل گیا تھا۔ رستے بھر صباحت اسے تسلی تشفی دیتی رہی تھی، جبکہ وہ بس خاموشی سے دل ہی دل میں اپنے بھائی کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس راستے میں ہی اطلاع مل گئی تھی کہ فون پر کہ اس کا بھائی ہاسپٹل سے گھر پہنچ گیا ہے، کیونکہ کوئی سیریس انجری نہیں تھی۔ اس کا دل اپنے بھائی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر جہاں مطمئن ہوا، وہیں اس پر غصہ بھی بے تحاشا آیا تھا۔ صباحت کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے بھائی کو سخت کھری سنائی تھی۔ تیز بائک چلانے پر وہ اس سے پہلے بھی کئی بار چھوٹے چھوٹے ایکسیڈنٹ اپنے کروا چکا تھا۔ پہلے ہی وہ صباحت سے سخت شرمندہ تھی کہ اس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہوئی۔ ارے سہانا، تم شرمندہ مت ہو، یہ تو میرا فرض تھا کہ ایسی پریشان صورتحال میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں۔ اس کے گھر کے ڈرائنگ روم میں آتے ہوئے صباحت نے اس کی معذرت پر ناراضگی سے کہا تھا۔ ویسے بھائی تمہارا بہت فرما بردار ہے، سر جھکا کر ساری ڈانٹ سنتا رہا تمہاری۔ وہ مسکرا کر بولی تھی، مگر پھر سنجیدہ ہوتی ایک پل کے لیے چپ سی ہو گئی اور بولی، میں بھی دیار کو ایسے ہی ڈانٹتی تھی، وہ بھی بائک بہت خطرناک سپیڈ میں چلانے کا عادی تھا۔ اسے تو بائک سے عشق تھا، آج بھی اس نے اپنی بائک بہت سنبھال کر رکھی ہے، مگر اب وہ اسے کبھی نہیں چلا سکتا۔ صباحت کے لہجے نے اسے چونکایا تھا، مگر کیوں؟ صباحت کی خاموشی پر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر اس نے بتایا، کیونکہ اس کا دایاں پیر نہیں ہے اور اسے آرٹیفیشل پاؤں لگایا گیا ہے۔ صباحت کے مدھم لہجے میں چھپے درد نے نہیں، اس کے انکشاف نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ مجھے آپ پر رشک آتا ہے کہ آپ پوری طرح اپنے پیروں کے نیچے زمین کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ایک آواز اس کے کانوں میں گونجتی دماغ کو معاف کر گئی تھی۔ صباحت بول رہی تھی کہ بہت بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کا۔ ہمارے لیے تو یہ بہت تھا کہ اس کی جان بچ گئی تھی، مگر اس کا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ وہ سب بہن بھائیوں میں چھوٹا تھا اور سبھی نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، کیونکہ وہ سب کو عزیز تھا۔ پانی کی طرح پیسہ بہا دیا اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے، مگر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر صباحت نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ اگر آج وہ ڈرائیو کے قابل ہوتا تو 1 منٹ کی دیر نہ لگاتا تو میں خود ہاسپٹل لے جانے میں، مگر وہ مجبور تھا۔ اب تک کوئی قابل بھروسہ ڈرائیور نہیں ملا، اس لیے اسے کہیں آنے جانے کے لیے ٹیکسی بک رکھنی پڑتی ہے۔ صباحت کے مزید کچھ کہنے پر وہ کچھ نہیں بول سکی تھی۔ دونوں کان کھول کر سن لو، آج پہلا روزہ ہے اور ٹیچر کو بالکل تنگ مت کرنا، سمجھے تم؟ بچوں کو تاکید کر کے صباحت نے اسے دیکھا تھا۔ آج پہلے روزے پر میں چاہتی تھی کہ افطار پر تم ساتھ ہوتی، مگر بہانے بہت ہیں تمہارے پاس نا۔ صباحت کے شکوے پر وہ مسکرائی تھی اور پھر بولی، رمضان کا ابھی پورا مہینہ باقی ہے، آج نہیں تو آگے کسی دن افطار آپ کے ساتھ ضرور کروں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر اپنی بات تم بھی یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ ان کی تاکید پر وہ مسکراتے ہوئے ان کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، مگر تب اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اس نے دیار کو اندر آتے دیکھا تھا۔ صباحت رک کر اس سے کوئی بات کرنے لگی تھی، جبکہ وہ دوبارہ اس جانب دیکھ بھی نہیں سکی تھی۔ سٹیئرز کی جانب جاتے دیار کی نگاہ آج بھی بلا ارادہ پردے کی حد توڑ گئی تھی۔ کچھ دن لگے تھے دیار کو اس چیز کا یقین ہونے پر کہ وہ اس کی جانب دیکھنے سے ہی گریز کر رہی ہے۔ اس کی کاٹ دار چپتی نگاہوں کا وہ عادی تھا، مگر اب اس کا یوں نظر انداز کرنا دیار کو بہت عجیب لگ رہا تھا۔ عصر کی نماز صباحت کے گھر میں ادا کر کے وہ اپنے جانب کے لیے بالکل تیار تھی۔ رمضان المبارک کی وجہ سے اس کے یہاں آنے جانے کے اوقات میں تبدیلی آ گئی تھی۔ گیٹ سے باہر نکلتے اس نے رک کر صباحت کو دیکھا جو پیچھے ہی آ رہی تھی۔ سہانا، 2 منٹ رکو، دیار سے میں نے کہا ہے کہ تمہیں بس سٹاپ تک لے جائے، کیونکہ اس وقت یہاں آنے میں کافی وقت بھی لگا سکتی ہے اور تمہارا تنہا وہاں کھڑے رہنا ٹھیک نہیں۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، پریشان مت ہو، مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔
اس نے فوراً انکار کیا تھا۔ تبھی صباحت کے ساتھ وہ بھی اسی جانب آتے دیار کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ دیار، ان کو سٹاپ تک لے جاؤ، بس کے آنے تک وہیں رکنا پھر۔ سہانا کے انکار کو ان سنی کیے وہ دیار کو تاکید کر رہی تھی۔ اس نے سر کو اس بات میں ہلا کر حرکت دے کر دیار نے پھر اسے بغور دیکھا جو سپاٹ چہرے کے ساتھ گیٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ بائیں رکھی چیز پر صباحت کے شوہر براجمان اخبار کی ورق گردانی میں مصروف تھے۔ سر جھکائے وہ مٹی میں دھنستے اپنے پیروں کو دیکھتی چل رہی تھی، مگر اس کی ساری حصیں ایک قدم پیچھے چلتے شخص کی طرف تھی۔ آپ چاہیں تو میری موجودگی میں بھی اپنے سینڈلز ہاتھ میں لے سکتی ہیں۔ چند لمحوں بعد ابری سنجیدہ آواز اس نے سنی ضرور تھی، مگر دیار کی جانب دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس لمحے اس نے دیار کے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے اپنے قدموں کی رفتار دھیمی کر لی تھی۔ پہلی بار اسے دیار کے چلنے کے انداز میں ایک واضح فرق محسوس ہوا تھا جو کہ پہلے نہیں تھا۔ آپ کے بھائی زیادہ زخمی تو نہیں ہوئے تھے اس دن؟ دیار کے سوال پر سہانا نے بس ایک نگاہ اسے دیکھا تھا۔ نہیں، جو زخم تھے وہ بھی تقریباً ٹھیک ہو چکے ہیں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ پھر چند لمحے خاموشی سے وہ دونوں آگے بڑھتے رہے تھے۔ آپ جانتی ہیں، اگر میں آپ کو پہچان نہ لیتا تو یقیناً اب تک یہ سوچ کر پاگل ہو چکا ہوتا کہ آپ کی نظروں میں میرے لیے اس قدر نفرت کیوں ہوتی ہے۔ بولتے ہوئے دیار نے ایک گہری نگاہ اس کے سفید چادر کے حالے میں مقید سادہ سے چہرے پر ڈالی تھی جو وہ انسنی کر گئی تھی۔ شاید آپ کو میرا اس طرح مخاطب ہونا پسند نہ آ رہا ہو، مگر اتنے دن عجیب کشمکش میں رہنے کے بعد آج میں یہ کہنے کا موقع گنوانا نہیں چاہتا کہ کیا انسانیت کے ناطے آپ مجھ پر ایک احسان کریں گی؟ اس کے بے انتہا سنجیدہ لہجے پر سہانا اس کی جانب دیکھ نہ سکی اور نہ ہی کچھ بول سکی تھی۔ دیکھیے، آپ یقین کریں یا نہ کریں، مگر یہ سچ ہے کہ میرا سکون درہم برہم ہو رہا ہے۔ میری ذات سے آپ کو جو بھی تکلیف پہنچی ہے آپ مجھے صاف بتا دیں، میں پوری تلافی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے سنجیدہ اور گھمبیر لہجے پر سہانا کا دل چاہا تھا کہ اسے وہیں چھوڑ کر دور بھاگتی چلے جائے۔ میری طرف سے آپ کو جو کچھ محسوس ہوا آپ اسے بھول جائیں پلیز، نہ میں آپ کو سمجھا سکوں گی اور نہ ہی آپ سمجھ سکیں گے۔ اس کے خف زدہ لہجے پر دیار نے اس کے چہرے پر ناگواری کے ہلکے ساتھ تاثرات دیکھے تھے۔ جو کچھ مجھے الجھا رہا ہے میں تو اسے سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ آپ مجھے سمجھانے کی کوشش تو کر سکتی ہیں نا؟ اس کے اصرار نے سہانا کو پریشانی میں ڈالا تھا۔ رمضان کے اس پہلے عشرے میں آپ کو کسی پر احسان کرنے کا اور اس کی مشکل دور کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیا آپ اسے اس موقع کو یوں ہی نظر انداز کر دیں گی؟ اس کے مزید کہنے پر سہانا نے ایک گہری سانس لی تھی اور پھر وہ بولی، آپ کو میرے گھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے سر لہجے پر دیار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر سامنے قریب آتی سڑک پر وہ نگاہیں جمائے ہوئی تھی۔ اور اگر آپ آ ہی گئے تھے تو پھر انتظار میں زمین و آسمان کے درمیان معلق نہ کیا ہوتا۔ اس کے سرد اور سپاٹ لہجے پر وہ کچھ بھی بول نہیں سکا تھا۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ خوابوں کو تعبیر دینے کا موقع ہی نہ ملے، ظلم تو یہ ہے کہ تعبیر سے پہلے ہی خوابوں کو آنکھوں سے نوچ لیا جائے۔ سہانا کے سپاٹ لہجے نے دیار کے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا۔ پھر وہ بول اٹھا کہ ان ٹوٹے بکھرے خوابوں کی اذیت سے میں بھی گزرا ہوں اور ابھی تک گزر رہا ہوں اور شاید آگے بھی گزرتا رہوں۔ اس کے مدھم سے بجھے لہجے پر سہانا نے اسے دیکھا تھا۔ کچھ تاریک سائے اس کے دلکش چہرے پر لہراتے دیکھ کر وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ میری ماں کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد میری باجی خود بخود ہم سب بہن بھائیوں کے لیے ماں کے درجے پر پہنچ گئی۔ ان کی کسی بات سے اختلاف کرنا میرے لیے بھی ناممکن ہے۔ ان کی ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ 3 سال پہلے مجھے ان کی خواہش پر بہت مجبور ہو کر آپ کے گھر تک آنا پڑا تھا، جبکہ سب جانتے تھے کہ میں اس وقت شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نہ اس وقت میری جاب بہت اچھی تھی اور نہ ہی میں کسی کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ دیکھو، اب تم مجھے یہ تفصیل مت بتاؤ کہ تم اپنی مرضی کے خلاف میرے گھر آئے تھے اور تمہاری آنکھوں نے تمہاری مرضی کے خلاف میری جانچ پڑتال کی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخی سے بول اٹھی۔ تو دیا نے کہا، آپ کو یہ سب کہنے کا حق ہے۔ میں آپ کو جذبات کو سمجھ سکتا ہوں اور آپ کے گھر سے جاتے ہوئے مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بجیا کا فیصلہ کیا ہوگا، مگر میں نے پہلے ہی سوچ رکھا تھا کہ جو بھی ہو، جب تک میں خود کو اسٹیبلش نہیں کر لوں گا شادی کے لیے حامی نہیں بھروں گا۔ اس لیے میں جب تک آپ کے گھر میں رکا رہا بہت شرمندہ اور پریشان رہا، کیونکہ مجھے وہ کام کرنا ہی پسند ہی نہیں جس مقصد سے بجیا زبردستی مجھے کھینچ لے گئی تھی۔ آپ سب
مجھے بہت سادہ اور تہذیب یافتہ لوگ لگے، اس لیے آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھ کر ٹھیس پہنچانا مجھے اور ندامت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس بارے میں مزید کچھ بات کرنے کی ضرورت نہیں، سو رہنے دو اور بھول جاؤ وہ سب۔ یکدم سہانا نے اسے مزید بولنے سے روک دیا، جبکہ اس کے لہجے کی بیزاری پر وہ بھی بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ بھربھری مٹی کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور سڑک پر قدم رکھتے ہی سہانا نے کن اکھیوں سے اس کے گہرے سنجیدہ تاثرات کو دیکھا تھا۔ پھر وہ بولی، تمہارا ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا؟ اس کے سوال پر دیار نے فوری طور پر کوئی جواب نہ دیا، اور بالآخر وہ بولا، اب میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں کیوں کسی کی نفرت بھری نگاہوں کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے عجیب سے لہجے پر وہ پھر خاموش ہی رہی۔ بھابھی نے تمہیں کب میرے ایکسیڈنٹ کے بارے میں بتایا؟ اسی دن جب میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ تفصیل سے نہیں، بس سرسری طور پر اس لیے پوچھا کہ کب ہوا تھا ایکسیڈنٹ؟ تمہارے گھر سے نکلنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی۔ اس کے سرسری لہجے نے سہانا کے قدم وہی روک دیے تھے۔ وہ دھنگ نظروں سے اسے دیکھتی، کچھ بول ہی نہیں سکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی بے یقینی پر دھیمے سے مسکراتا وہ بولا، یہ سچ ہے، یقین کرو اس پر۔ پھر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ دے کر وہ چلنے لگا تھا۔ اس حادثے نے ایک طویل عرصے تک مجھے دنیا سے ہی نہیں، خود اپنی ذات سے ہی کاٹ کر رکھا تھا۔ میں دوبارہ اگر تمہیں اپنے گھر میں نہ دیکھتا تو شاید مجھے وہ کبھی دن وہ نہ یاد آتا جب میں تمہارے گھر گیا تھا۔ میں اس دن کو اس لیے اپنی یادداشت سے علیحدہ رکھتا ہوں کہ اس دن میرے ایکسیڈنٹ نے میری پوری زندگی کو پوری طرح بدل دیا تھا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، جبکہ سہانا کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دیار کی بہن کی طرف سے کوئی رابطہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی۔ وہ یقیناً دیار کے ساتھ ہونے والے حادثے کے زیر اثر ہر چیز سے غافل ہی رہی ہوں گی۔ اور یہ بھی اچھا ہوا کہ مجھے تم سے بات کرنے کا یہ موقع مل گیا۔ دراصل میں بس کچھ دن اور یہ جاب کر سکوں گی۔ تمہیں اگر یہ محسوس ہوا کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں تو یہ سوچ کر مجھے معاف کر دینا کہ انسان بہت جلد باز ہے۔ وہ بھی اب بول اٹھی تھی تو دیار نے کہا، نہیں، معافی سے میں تم سے مانگتا ہوں کہ میری وجہ سے تمہارے گھر والوں کو بہت زحمت ہوئی اور تمہیں ذہنی اذیت سے بھی گزرنا پڑا۔ تم چاہو تو آگے بھی مجھ سے نفرت رکھ سکتی ہو۔ ضروری تو نہیں کہ کسی معذور انسان سے صرف ہمدردی ہی کی جائے۔ اس کے سادہ سے لہجے پر سہانا نے پہلی بار بغور اس کے چہرے پر بجھی ہوئی مسکراہٹ کو دیکھا تھا۔ معذور میرے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے سوا کسی کا محتاج ہو۔ تم میں تو ایسا کچھ نہیں کہ میں تم سے ہمدردی کروں۔ سہانا کے سرد لہجے پر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہا اور پھر اس سے پوچھا، یہاں سے جاب چھوڑنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اگر تم چاہو تو میں پک اینڈ ڈراپ کا انتظام بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ نہیں، اس کی بالکل ضرورت نہیں، اور یہ جاب چھوڑنے کی وجہ ظاہر ہے تم ہو۔ میں بار بار 3 سال پیچھے نہیں جانا چاہتی، میں بس آگے بڑھتے رہنا چاہتی ہوں۔ اس کی صاف گوئی نے دیار کو کچھ الجھن اور کچھ حیرت میں ڈال دیا، مگر وہ مزید کچھ نہیں بولا تھا۔ خاموشی سے سڑک کنارے چلتے کسی بائک کے بے ہنگم شور نے دونوں کو متوجہ کیا، مگر اس لمحے نے چونکایا تھا جب قریب سے گزرتی بائک یکدم بالکل سامنے راستہ روک گئی تھی۔ بائک پر 3 لڑکے موجود تھے۔ پیچھے بیٹھے لڑکے کو اجلت میں بائک سے اترتے دیکھ کر سہانا کا رنگ فک ہوا تھا، کیونکہ اس لڑکے کے پاس ریوالور تھا۔ وہ دیار کو جیبیں خالی کرانے کا حکم دے گیا تھا۔ دیار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی دوران ایک لڑکا جتنا اچانک سہانا کی طرف بڑھا تھا، وہ پریشان ہو کر پیچھے ہٹی تھی، مگر اس سے پہلے ہی دیار نے ایک جھٹکے سے اس لڑکے کو پیچھے دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکا شاید اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا، سو لڑکھڑاتا ہوا سڑک پر جا گرا تھا۔ دیار نے غصے سے کہا، تم لوگ صرف مجھ تک ہی رہو، سمجھے؟ نہیں تو کیا کرے گا تو؟ ہاں؟ ریوالور والے لڑکے نے دیار کو پیچھے دھکیلتے ہوئے کہا تھا، مگر اگلے ہی پل دیار کا گھونسا اسے پیچھے لڑکاتا چلا گیا اور ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکا اپنا ریوالور اٹھاتا، دیار نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس ایک ریوالور کے علاوہ ان لڑکوں کے پاس کوئی اور ریوالور نہیں۔ اسی دوران جب وہ اس لڑکے کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا جسے دیار نے سہانا کی طرف بڑھنے سے روکا تھا، وہ لڑکا سڑک سے اٹھتا حملے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمکتی چیز نے سہانا کی آواز بلند کر دی تھی۔ دیار اپنی پشت پر ہونے والے حملے سے قطعی غافل تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس میں اتنی جرأت کہاں سے آ گئی ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ فضا میں بلند ہوتا تیز دھار چاقو دیار کی پشت پر مارنے والے ہی کی پوری قوت سے آتا درمیان میں ہی اس کی مٹھیوں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے رکتا چلا گیا تھا۔
گوشت کاٹ کر انگلیوں اور ہتھیلیوں میں اترتے چاقو کے تیز پھل کی اذیت نے اس کی چیخیں بلند کر دی تھی۔ جلدی سے اس کی جانب پلٹتا دیار بھی ساکت رہ گیا تھا۔ خون میں تر بتر مٹھیوں سے بہتا خون اس کی کلائیوں تک پہنچ چکا تھا۔ بس چند سیکنڈ لگے تھے دیار کو ہوش میں آنے کے لیے۔ چاقو کا دستہ پکڑے وہ لڑکا بھی شاید اس وقت ہوش میں آیا تھا جب دیار کا مکہ اس کے جبڑے سے ٹکرایا تھا۔ چاقو سہانا کے ہاتھ میں ہی پھنسا رہ گیا تھا۔ اس کی چیخیں تکلیف دہ کراہوں میں بدل چکی تھی۔ دیار کو ان لوگوں کی پرواہ نہیں تھی جو پہلے سے ہی اسٹارٹ بائک کی سمت بھاگ چکے تھے۔ چاقو سہانا کے ہاتھوں سے پھسلتا ہوا نیچے گر گیا تھا اور اس کے لہو لہان ہاتھوں سے ٹپکتے گاڑھے سرخ خون نے دیار کے اوسان پہلے ہی خطا کر دیے تھے۔ بے اختیار اس نے سہانا کی کلائیاں اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے کر اس کی ہتھیلیوں کے زخم کا جائزہ لینا چاہا تھا، مگر یہ سچ تھا کہ اس سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر حواس باختہ ہو کر اس نے سہانا کے آنسوں سے بھیگے چہرے کو دیکھا تھا جہاں اذیت ہی اذیت تھی۔ اس کے بعد اسے صباحت کی آواز بھی نہیں سنائی دی تھی جو اپنے شوہر کے پیچھے ہی ان دونوں کی جانب بھاگی آ رہی تھی۔ یقیناً انہوں نے دور سے ہی معاملے کی خطرناک نوعیت کا اندازہ لگا لیا تھا۔ کھڑکی سے آتے ہوا کے نرم جھونکوں نے اسے غنودگی میں پہنچا دیا تھا، مگر سیل فون پر آتی کال پر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ کمرے میں آتی سحر نے فوراً صباحت کی کال کا بتاتے ہوئے کال ریسیو کر کے اس کے بینڈیج میں جکڑے ہاتھ میں فون تھما دیا تھا۔ خلاف توقع کو دوسری جانب سے صباحت کے بجائے ایک سنجیدہ، گھمبیر مگر مانوس لہجے نے اسے چونکایا تھا۔ معافی چاہتا ہوں مگر میں نے بھابھی کی اجازت سے آپ کو کال کی ہے، کیا میں بات کر سکتا ہوں نا؟ جی بالکل، میں ٹھیک ہوں، تم فکر مند مت ہو، میں جانتی ہوں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی۔ ہاں مگر میرے گھر میں کوئی یہ بات نہیں سمجھ رہا۔ اگر تمہاری جگہ بھابھی میرے ساتھ ہوتی تو میں تب بھی ان کے نزدیک بھی کسی کو نہیں جانے دیتا، چاہے انہوں نے سر سے پیر تک زیور ہی پہن رکھے ہوتے۔ مگر میرے پاس تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی نا، میں تو بس اس صورتحال سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کی بات کے درمیان میں ہی بولی تھی، دیکھو بات یہ نہیں تھی کہ تمہارے پاس رقم، زیور یا کوئی اور قیمتی چیز موجود تھی یا نہیں۔ ان ناکارہ غلط لوگوں کو کسی عورت کا نہیں تو کم از کم رمضان کا احترام تو کرنا چاہیے تھا نا۔ شاید میں کبھی بھی اس حد تک نہ جاتا، مگر تمہارا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں تم محنت اور نیک مقصد کے لیے یہاں آئی تھی، اور پھر میری یہ ذمہ داری تھی کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان نہ ہو، لیکن میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایسا مت کہو، تم تو پوری طرح کامیاب ہوئے ہو۔ مجھے اس چیز نے متاثر کیا کہ تمہیں اپنی کسی کمی نے کمزور نہیں ہونے دیا۔ تم ان لوگوں پر حاوی ہو گئے تھے، شاید اس لیے بھی انہوں نے مجھ سے دوبارہ کچھ چھیننے کی کوشش نہیں کی۔ سہانا نے پوری سچائی سے اسے کہا۔ پھر وہ بولا، مگر تمہارے ہاتھوں کے زخم تو بہت گہرے ہیں نا، ٹھیک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی تھی، پھر وہ بولی کہ تمہارا شکریہ میری خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ ارے نہیں، شکریہ تو مجھے ادا کرنا چاہیے تمہارا، مجھے بچانے کے لیے کہ تم نے خود کو خطرے میں ڈالا تھا۔ میرے دل میں تمہاری عزت اور قدر مزید بڑھ گئی ہے۔ وہ بھی بلا جھجک بولا تھا، کچھ تم نے میرے لیے اچھا کیا، کچھ میں نے تمہارے لیے، حساب برابر، سو اب کسی کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے ہلکے پھلکے لہجے پر دیار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ جانتی ہو کل رات میں کچھ سوچتا رہا ہوں۔ وہ یکدم ہی بولا تھا، شاید جسے سن کر تمہیں اچھا نہ لگے مگر میں پھر بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں میں سن رہی ہوں، بولو۔ سہانا کے دل کی دھڑکنیں بڑی تھی۔ پھر وہ بولا، میں یہ سوچتا رہا کہ 3 سال پہلے جو سلسلہ رک گیا تھا، حالات آج اگر میرے مخالف نہ ہوتے تو میں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش ضرور کرتا۔ وہ مدھم لہجے میں بولا تھا۔ تو سہانا نے کہا، حالات کے بھروسے پر رہو گے تو کبھی ان کو اپنے حق میں نہیں کر سکو گے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ وہ فوراً کچھ بول نہ سکا۔ میں حالات کو بدل دوں گا مگر کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ ہاں۔ سہانا کے جواب نے دیار کو دنگ کر دیا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کیا کہا ہے؟ ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ تم چاہو تو مجھ پر بھروسہ رکھ کر قدم آگے بڑھا سکتے ہو۔ مجھے تمہاری پرواہ پہلے ہے، اچھی طرح سوچ لو، مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ اب جیسے اسے خبردار کر رہا تھا۔ ہاں تو مخالفت کا سامنا انسان کو کب نہیں کرنا پڑتا؟ اس کے سوال پر وہ لاجواب ہوا تھا۔ دیکھو تمہاری سپورٹ حالات کو اپنے حق میں کرنے کے لیے بہت ہے۔ میں شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی سوچ پر تم پر ظاہر کر دی، ورنہ میں شاید عمر بھر خسارے میں ہی رہتا۔ اس کے گہرے سنجیدہ لہجے پر سہانا خاموش ہی رہی تھی۔
وہ دیار سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کہیں نہ کہیں اس کا دل بھی اس سے یہ سب سننے کا منتظر تھا، جانے کب سے۔ خاموش بیٹھی سحرش بغور اس کے چہرے پر چھائے سکون اور اطمینان کے تاثرات دیکھ رہی تھی، جو نماز کے بعد دعا مانگنے میں مصروف تھی۔ کل صباحت اپنے شوہر کے ساتھ ایک خاص مقصد کو لے کر اس کی ماں سے ملنے آئی تھی۔ سحرش کو اپنی ماں سے ساری تفصیل فون پر معلوم ہو چکی تھی۔ ان کے بلاوے پر وہ اس وقت خاص طور پر اسی بارے میں سہانہ سے بات کرنے آئی تھی۔ گھر میں آتے ہی اسے اپنی اماں اور بہن کے ساتھ سر مہری محسوس ہو گئی تھی۔ جائے نماز ایسے ہی رہنے دو، پہلے ہی تمہارے ہاتھ کے زخم تکلیف دے رہے ہوں گے۔ سحرش کی تاکید پر اس نے عمل کیا تھا اور اس کی طرف آ گئی تھی۔ ابھی ان پر بینڈیج مت کرنا، کچھ وقت کھلے رہنے دو، زخم کچھ خشک ہوں گے تبھی ٹھیک ہوں گے۔ تشویش سے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیتی سحرش بولی تھی، پتہ نہیں تمہیں بھی کیا ضرورت تھی یہ مصیبت سر پر لینے کی، ہاتھوں کا بھی حشر بگاڑ دیا ہے۔ اس کے ناراض لہجے پر وہ بس مسکرائی تھی۔ باجی، ہم سب کو تمہاری خوشی عزیز ہے، مگر امی بھی اپنی جگہ غلط نہیں ہے، تم خود سوچو لوگ کیا کہیں گے۔ اور کم آن سحرش، یہ گھسا پٹا جملہ میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ 3 سال پہلے کی طرح آج بھی میرا دل اس کے لیے راضی ہے۔ بظاہر سب کچھ اچھا ہے، یہ سب مانتے ہیں، تمہارا دل بھی اس کے لیے راضی ہے، مگر ذرا حقیقت پسند ہو کر تو سوچو، جذبات کو ایک طرف کر کے دیکھو کہ وہ تمہارے جیسا نہیں ہے۔ دبے لفظوں میں سحرش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے کہا، ہاں وہ میرے جیسا نہیں، مجھ سے کئی درجے بہتر ہے۔ دیار کے لیے میرا دل راضی ہے اور میں اپنے دل کو بار بار نہیں مار سکتی۔ جس انسان کے لیے میں نے دعائیں مانگی تھی اب جا کر وہ قبول ہونے جا رہی تو میں کیسے ان سے دستبردار ہو جاؤں ہوں؟ میں نہ جذباتی ہوں اور نہ ہی حقیقت سے غافل، اور نہ ہی میں آنکھوں دیکھی مکھی نگل رہی ہوں۔ امی سے جا کر کہو کہ مجھے دیار سے ہی شادی کرنی ہے، اس کے بعد بھی اگر ان لوگوں کو فکر ہے تو پھر جو چاہیں کریں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ وہ بھی قطعی لہجے میں بات ختم کر گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں امی سے بات کرتی ہوں، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ ہو بھی نہیں سکتا۔ سحرش نے اسے کہا اور پھر بولی، ویسے سچ بتاؤ، کیا تمہیں اس سے محبت ہو گئی ہے یا اس نے ایسے کسی جذبے کا اظہار کر دیا ہے تم سے؟ سحرش نے اسے جانچی نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک اور سوال کیا۔ مجھے نہیں پتا سحرش تم کیا سمجھ رہی ہو، مگر اب تک ایسی کوئی نوبت نہیں آئی۔ صرف محبت کے بل بوتے پر ہی تو کسی کو زندگی میں شامل نہیں کر لیا جاتا نا۔ ہاں تو پھر دیار کی طرف اتنی اجلت کیوں کی جا رہی ہے؟ ہاں بس اس کا مجھے نہیں پتا، مگر میرے لیے 3 سال بعد اب یہ اجلت نہیں ہے۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر سحرش اسے بس دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ اس کی امید کے عین مطابق اس معاملے کو سحرش اور اس کے شوہر نے بڑے سلیقے سے سنبھال لیا تھا۔ اس کی ماں اپنے داماد کی بات کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت تھی کہ سہانہ راضی تھی۔ دیار نے دوبارہ اس سے فون پر بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی جب تک سارے معاملات طے نہ پا گئے۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ اس کے لیے اور بھی زیادہ مبارک اس لیے بھی ثابت ہوا کہ اس دن ہی نکاح کا انتظام رکھا گیا تھا۔ رخصتی چند ماہ بعد عمل میں آنی تھی۔ نکاح بہت سادگی سے اور دیار کی خواہش پر مسجد میں ہوا تھا۔ اس کے بعد دیار گھر آیا تھا۔ ظاہر ہے اس بار وہ اس کے سامنا نہیں کر سکتی تھی، مگر ایک بار پھر دیار کی آمد نے اس کی زندگی کو ایک نیا رخ دے دیا تھا۔ اس رات کسی کی اجازت کے بغیر ہی دیار نے اسے کال کی تھی، مگر جانے حیا تھی، جھجک تھی یا کچھ اور، بہرحال اس نے سحر کو کال ریسیو نہ کرنے کا کہہ کر شاید خود پر ہی نہیں بلکہ دیار پر بھی ظلم کیا تھا۔ کال کرنے کا مقصد سمجھنے کے باوجود سحر نے اسے بہت اچھی طرح اپنی باتوں سے تنگ کر کے اسے پریشان کیا، جبکہ وہ مسکراتی نظروں سے سحر کو دیکھتی رہی تھی، اس وقت تک جب تک دیار کا سارا کریڈٹ سحر نے پی نہ لیا ہو۔ اگلے 3 دن اس نے صرف اپنے ساتھ اپنی دنیا میں باہر کی دنیا سے کٹ کر آنے والے وقت کے دانے بنتے گزارے تھے۔ کتنا خوشگوار احساس تھا یہ اپنی ذات کو کہ کسی خاص شخص کے اختیار میں دینا، ہر پل اس کے بارے میں سوچنا، تنہائی میں بھی اسے اپنے ارد گرد محسوس کرنا۔ دیار کی کیا کیفیات تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اسے دیار کی یہ جلدی پسند آئی تھی۔ یہ سچ تھا کہ نہ وہ عشق میں پاگل ہوئی تھی اور نہ ہی دیار اس کی محبت میں غرق تھا۔ ان دونوں کی مثال ان خاموش پرسکون لہروں جیسی تھی جو چاندنی رات کے جوبن میں کبھی ایک دوسرے کے پیچھے اور کبھی ایک دوسرے میں مکس ہو جایا کرتی ہیں۔ نکاح کے 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن جب چاند رات بھی متوقع تھی، صباحت نے سحری کے وقت ہی اسے کال کر کے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ اسے یاد تھا کہ اسے صباحت کے ساتھ افطار کرنا ہے۔ اس کے لیے ان کو ٹالنا ناممکن تھا، سو اپنی ماں کی اجازت سے اس نے حامی بھر لی تھی۔ دوپہر ڈھل رہی تھی جب صباحت نے اپنے شوہر کے ہمراہ اسے لے جانے کو آن پہنچی۔
دن خاصا گرم اور خوش تھا۔ صباحت کو پورا یقین تھا کہ یہ آخری روزہ ہے جو کہ اپنی طوالت کی وجہ سے یادگار ہونے والا ہے، مگر اسے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چل رہا تھا۔ صباحت کے بچے اس کی موجودگی سے بہت خوش تھے۔ ان کے شوہر خاص طور پر اس کے لیے باہر سے ڈھیر ساری کھانے پینے کی چیزیں لے آئے تھے، حالانکہ صباحت نے پہلے ہی افطار پر کافی اہتمام کر رکھا تھا۔ کچن میں وہ صباحت کے بار بار روکنے کے باوجود ان کی مدد کرواتی رہی تھی۔ صباحت کے کہنے پر اس نے عصر کی نماز اوپر ہال میں ادا کی تھی، جو کہ کافی روشن اور ہوادار اور ٹھنڈا تھا۔ ٹیرس وغیرہ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے چپکے سے دیار کے کمرے کا بھی دروازے سے ہی جائزہ لیا تھا۔ گیٹ کے باہر صباحت کے شوہر پائپ کے ذریعے پانی کی بچھاڑیں سوکھ جانے والی مٹی پر ڈال رہے تھے۔ دن بھر کی گرمی نے مٹی کی نمی کو نگل کر خشک جو کر ڈالا تھا۔ مسکراتے ہوئے وہ دونوں بچوں کو اب دیکھ رہی تھی جو پانی کی بوچھاڑوں کے سامنے آ کر خود کو بھگو رہے تھے۔ صباحت کے شوہر کے فون پر کال آ رہی تھی، اس لیے سہانا نے فوراً آگے بڑھ کر پائپ ان سے لے لیا۔ مسکراتے ہوئے وہ ارد گرد زمین پر اور بچوں پر پانی ڈالتی ہوئی بہت خوش ہو رہی تھی جب ہی اس کی نگاہ دور سے آتی ٹیکسی کی جانب اٹھی تھی۔ یکایک اس کے دل کی دھڑکن بڑھی تھی۔ بچے بھاگتے اس کی جانب گئے تھے جو ٹیکسی سے اتر رہا تھا۔ بلیک جینس اور ہنی کلر شرٹ میں ملبوس وہ سہانا کو اچھا لگا تھا، مگر اس نے اپنی توجہ پانی کی بچھاڑوں پر ہی رکھی تھی کہ صباحت کے شوہر بہت زیادہ دور نہیں تھے۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک کرسی پر بیٹھے وہ فون پر بات کرنے میں مصروف تھے۔ دیار کے سلام کی آواز اس کے کانوں تک بھی پہنچی تھی۔ زیر لب جواب دیتے ہوئے سہانا نے ایک نگاہ اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہ گڑبڑا گئی تھی جب وہ اس کے سامنے ہی رکتا اب اپنی شرٹ کی سلیوز کوہنیوں تک چڑھا رہا تھا۔ اس کے رکنے کا مقصد بھانپتے ہوئے سہانا نے پائپ کا رخ تھوڑا موڑا اور جھکا دیا۔ روزے کی حالت میں یہ ٹھنڈا پانی اسے بھی بڑی نعمت نظر آ رہا تھا، جبھی تو اس نے جھک کر بہت اچھی طرح کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے تھے۔ تھوڑے پانی چہرے پر بھی ڈالتے ہوئے دیار نے گہری نگاہ اس کی جھکی پلکوں پر ڈالی تھی۔ شیفون کے گہرے سبز دوپٹے کے ہولے میں اس کے سادہ سے کچھ نڈھال سے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پھیلی تھی۔ جھکے جھکے ہی دیار نے تھوڑا پانی ایک ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ بالکل ہوشیار نہیں تھی، پانی آنکھوں میں بھی چلا گیا تھا۔ چہرے کا رخ پھیرے وہ اپنی مسکراہٹ نہیں چھپا سکی تھی اور نہ ہی اس کی جانب دیکھ سکی تھی جو گیلے ہاتھ اپنے بالوں پہ پھیرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سہانا سے دوبارہ اس کا سامنا افطار کے وقت ہی ہوا تھا۔ صباحت افطار کے دوران ایک ایک چیز اسے پیش کرتی شرمندہ کر گئی تھی، مگر وہ ایک عمدہ میزبان تھی۔ غلطی سے بھی اس نے دیار کی جانب نگاہ نہیں اٹھائی تھی، مگر وقتاً فوقتاً اپنے چہرے پر اس کی نگاہیں وہ محسوس کر رہی تھی۔ گھر کے مرد مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے گئے تو جب تک صباحت نماز سے فارغ ہوئی اس نے ٹیبل سے سب چیزیں سمیٹ لی تھی۔ اس کے بعد خود نماز کی ادائیگی کے لیے وہ ہال میں آ گئی تھی۔ صباحت چائے بنانے کے لیے واپس ٹیرس سے چلی گئی تھی جبکہ وہ ان کی ہدایت پر آسمان پر چاند کے آثار ڈھونڈنے میں مگن ہو گئی تھی، مگر فی الحال تو اسے ناکامی کا ہی سامنا تھا۔ گہری سانس لے کر اس نے آسمان کے کناروں پر ابھرتی ہلکی ہلکی شفق کی سرخی کو دیکھا تھا۔ نظروں کے سامنے پھیلے میدان کی بھربھری مٹی نرم ہوا کے جھونکے سے مہک اٹھی تھی۔ آسمان پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کچھ چونک کر پلٹی تھی۔ شکر ہے کہ مجھے بھی تم سے بات کرنے کا موقع تو مل رہا ہے، وہاں سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا وہ اس کی جانب آ رہا تھا۔ اب تم اس طرح مجھے مت دیکھو سہانا، کیونکہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کی سنجیدہ نظروں پر وہ مسکراہٹ چھپائے بولا تھا، تم نے میری سپورٹ کا نا ضرورت سے زیادہ ہی فائدہ اٹھایا ہے دیار۔ تم نے جلدی کی، ٹھیک ہے، مگر اتنی جلدی؟ سہانا کے اس انداز پر وہ بس مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ اس بلا کی جلدی میں بھی تمہارا ساتھ دینے کے لیے مجھے کتنی ڈھڑائی کا مظاہرہ کرنا پڑا ہے؟ تمہارے لیے مجھے یہ بھی بھولنا پڑا کہ بعد میں مجھے اپنے گھر والوں کو بھی سامنا کرنا ہوگا۔ اچھا، اب تم مجھے جتنا دل چاہے ڈانٹ لو، مگر میں نے جو کیا تمہارے بھروسے پر کیا ہے۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپا کر بولا، ویسے بھی میں اور ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے دن سے ایک لڑکی مجھے دور دور سے گھورتی رہی تھی اور میں کچھ بھی کر نہیں پاتا تھا۔ میں ایک مرد ہوں، کہاں تک برداشت کرتا؟ بلکہ میں تو آج تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر خود کو ہی ملامت کر رہا ہوں کہ میں نے صرف نکاح پر ہی کیوں اکتفا کر لیا۔ اسی دن تمہیں اپنے ساتھ لے آتا تو زیادہ اچھا رہتا۔ اس کی مسکراتی گہری نظروں پر سہانا کا چہرہ سر ہوا تھا۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے کہ اپنے اور تمہارے لیے فیصلہ کرنے میں نے جلدی کی ہے؟ کیا میں نے یہ غلطی کی ہے؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر سہانا نے اسے دیکھا تھا مگر کچھ بول نہ سکی۔ دھیرے سے دیار نے اس کے ہاتھ اپنے سامنے کیے تھے جن پر ہلکی سی بینڈیج اس نے وضو کے بعد خود ہی کر لی تھی۔ البتہ انگلیوں کو بینڈیج کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان پر لگے زخم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو دیار؟ کیا اتنے بدصورت لگ رہے ہیں میرے ہاتھ؟ شرمندگی سے سہانا نے اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے نکالنے چاہے مگر وہ ناکام ہو گئی۔
مجھ سے پوچھ رہی ہو تو میری نظروں میں ان ہاتھوں سے زیادہ خوبصورت کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ دوبارہ اپنے ہاتھوں کے بارے میں ایسے بات ہرگز مت کرنا۔ دیار کی سنجیدگی سے ٹوکنے پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ نکاح کے لیے تم ہاتھوں پر مہندی نہیں لگا سکی تھی، اس لیے خوب روئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا، وہ فوراً انکار کر کے بولی تھی۔ جھوٹ مت بولو، سحر نے مجھے تمہارے ماتم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ دیار، وہ ماتم نہیں تھا، مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ نکاح زندگی کا ایک خاص موقع ہوتا ہے جو بار بار نہیں آتا، اور میرے رونے کی صرف یہی وجہ نہیں تھی۔ تم مرد ہو، تم میرے ان جذبات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ساری لڑکیاں ایسے موقع پر آنسوں کے ذریعے جن کا اظہار کرتی ہیں۔ اس کے بے حد سنجیدہ انداز پر دیار بمشکل مسکراہٹ چھپا سکا تھا، مگر وہ کافی دلچسپی سے اسے اب دیکھ رہا تھا۔ یکدم خاموش ہوتی وہ کچھ گڑبڑائی تھی۔ دیار کی گہری نظر میں دلچسپی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جس نے اسے جھینپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بے اختیار اس نے اپنے ہاتھ دیار کی گرفت سے نکال لیے تھے، مگر اس کے باوجود اس کے ہاتھوں پر دیار کے لمس کا پرحدت اور لطیف سا احساس ٹھہر چکا تھا۔ میں تو کل عید منا رہا ہوں کیونکہ مجھے میرا چاند جو نظر آ گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں بھی کل عید منانے کے لیے مزید کسی چاند کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر سہانا نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ اس کے تاثرات پہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے دیار نے اچانک شانوں سے اسے تھام کر اس کا رخ بدلا تھا، اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کا چہرے کا رخ آسمان پر اس چاند کی جانب کیا جہاں وہ باریک سی چاند کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ بس چند لمحے لگے تھے سہانا کو، اور پھر چاند دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ چاند مبارک ہو۔ دیار کی مسکراتی آواز کے ساتھ ہی بچوں کی بھی آوازیں سنائی دی۔ تمہیں بھی عید کا چاند مبارک۔ جھیمتی مسکراہٹ کے ساتھ سہانا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو دیار بولا، ویسے تم نے جواب نہیں دیا تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ میری جلدی پر صرف ایک تم ہی تو تھی جو مجھ سے راضی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولتا وہ بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو چیخ چیخ کر عید کا چاند نظر آنے کی اطلاع دے رہے تھے۔ دیار نے سچ ہی تو کہا تھا، اس نے وہی سب کیا جو وہ دعاؤں میں مانگتی رہی تھی، البتہ زبان سے اس سچ کا اقرار وہ کبھی نہیں کرنے والی تھی، اور دیار کے سامنے تو بالکل نہیں، جس نے چاند کو دیکھنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھا تھا۔